غازی پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم صحابی رسول حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتوں کو سماعت کریں گے۔ ایک سفر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اگر تم نے پانی تلاش نہ کیا تو کل پیاسے رہ جاؤ گے۔ لوگ جلدی سے پانی کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن ایک جانثار صحابی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری پر اونگ آ گئی اور سواری کا کجاوا ایک طرف جھکنے لگا تو صحابی رسول نے اسے سہارا دیا اور اوپر کیا تو وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ کچھ دیر بعد کجاوا پھر جھکنے لگا تو صحابی رسول نے اسے پھر سہارا دیا اور اوپر کیا تو وہ پھر سے اپنی جگہ پر ٹک گیا۔ کجاوا تیسری مرتبہ پھر جھکنے لگا، قریب تھا کہ نیچے زمین پر آ جاتا۔ یہ دیکھ کر صحابی رسول نے اسے ایک بار پھر سے سہارا دیا، لیکن اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ پوچھا، کجاوے کے ساتھ کون ہے؟ عرض کی، ابو قتادہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کب سے ساتھ چل رہے ہو؟ عرض کی، رات سے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا دی، اللہ تمہاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے رسول کی حفاظت کی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام حارث بن ربعی ہے، مگر شہرت ابو قتادہ کنیت سے ہوئی۔ آپ کا شمار نہایت بہادر شہ سواروں میں ہوتا ہے۔ آپ کو فارس رسول اللہ یعنی رسول اللہ کے شہ سوار کہا جاتا ہے۔ ایک موقع پر ارشاد مصطفیٰ ہوا، ہمارے بہترین شہ سوار ابو قتادہ اور بہترین پیادہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہونے کے فرائض بھی سر انجام دیے ہیں۔ آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے یا نہیں اس میں اختلاف ہے، مگر بعد والے تمام غزوات میں شرکت کی ہے۔ ایک بار آپ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، میرے سر پر زلفیں ہیں، کیا انہیں کنگھا کیا کروں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور ان کا اکرام کرو۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کبھی دن میں 2 مرتبہ تیل لگا لیا کرتے۔ ایک جنگ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم آپ کی طرف اٹھی تو دعا دی، اے اللہ، اس کے بال اور کھال میں برکت دے، اس کے چہرے کو کامیاب بنا دے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو بھی۔ اس وقت تو حضرت ابو قتادہ کے چہرے پر ایک زخم لگا ہوا تھا۔ رحمت عالم نے پوچھا، تمہارے چہرے پر کیا چیز لگی ہے؟ عرض کی، تیر لگا تھا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ آپ قریب ہوئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن آپ کے چہرے پر لگا دیا۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ نہ تو درد ہوا نہ زخم میں پیپ پڑی۔ آپ کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس میت کے ذمے قرض ہے؟
لوگوں نے عرض کی 18 درہم کا قرض ہے جس پر قرض ہوتا تھا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ ارشاد فرمایا، کیا اس نے قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کی گئی، میت نے کچھ نہیں چھوڑا۔ ارشاد فرمایا، تم لوگ نماز جنازہ پڑھا دو۔ اس موقع پر حضرت ابو قتادہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں اس کا قرضہ ادا کر دوں تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں گے؟ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ادا کر دو گے تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں گا۔ آپ اسی وقت گئے، قرضہ ادا کر دیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے میت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا، واپس لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تو وہ آپ سے چھپا رہتا اور سامنے نہ آتا۔ ایک دن گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کا لڑکا باہر نکلا۔ آپ نے لڑکے سے پوچھا تو اس نے کہا، وہ گھر میں ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے بلند آواز سے کہا، اے فلاں، باہر نکل، آؤ، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم گھر میں ہو۔ یہ سن کر وہ شخص باہر نکل آیا۔ آپ نے اس سے چھپنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تنگ دست ہوں۔ پوچھا، اللہ کی قسم، کیا تم تنگ دست ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا قرض معاف کرتے ہوئے فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کیا تو وہ شخص بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے گھر گئے تو بہو نے آپ کے وضو کے لیے پانی رکھا۔ ایک بلی آئی اور اس برتن میں منہ ڈال کر پانی پینے لگی۔ آپ نے بلی کو بھگانے کے بجائے برتن اس کی طرف جھکا دیا، یہاں تک کہ بلی نے پانی پی لیا۔ بہو یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا، تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ عرض کی، جی۔ آپ نے فرمایا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلی نجس نہیں۔ آپ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے سر کو دھو رہا تھا، ابھی سر کے آدھے حصے کو دھویا تھا کہ گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ وہ اپنا کھر زمین پر مار رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ جنگ کا موقع آ چکا ہے۔ میں اپنے سر کے بقیہ حصے کو دھوئے بغیر جہاد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ سن 8 ہجری میں نجد کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے 15 افراد کے سپہ سالار تھے۔ مال غنیمت میں 200 اونٹ، 2000 بکریاں اور بہت سارے قیدی ہاتھ لگے۔ حضرت فاروق اعظم نے آپ کو ملک فارس کی طرف بھیجا تو آپ نے شاہ فارس کو جہنم واصل کیا۔ اس کے جسم پر 15,000 کا ایک قیمتی پٹکا تھا۔ فاروق اعظم نے وہ پٹکا آپ کو عطا کر دیا۔ زمانہ خلافت مولا علی کی ہر جنگ میں مولا کائنات مولا علی کے ساتھ رہے۔ حضرت علی نے آپ کو مکہ مکرمہ میں گورنر کے عہدے پر فائز کیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 54 ہجری میں 70 برس کی عمر پا کر مدینے میں وفات پائی۔ چہرے پر جوانی کی ایسی رونق تھی گویا کہ ابھی 15 برس کے جوان ہیں۔ آپ سے روایت کردہ احادیث کی تعداد 170 ہے۔ بخاری و مسلم نے 11 پر اتفاق کیا ہے، جبکہ انفرادی طور پر کتاب بخاری میں 2 اور مسلم میں 8 احادیث موجود ہیں۔ دوستو، یہ تھے حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی کے حوالے سے ہم نے کچھ باتوں کو سماعت کیا۔ امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو
پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔